الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، ایک اصول فطرت ہے جس کو نیچر آف لا کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن اصولوں کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سطح پر ہوتی ہیں، آن دا سرفیس، جن کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، اور کچھ زیادہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ سطح کے نیچے ہوتی ہیں، انڈر دا سرفیس۔ ان دوسری چیزوں کو ہمیشہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو بصیرت یعنی وزڈم رکھنے والے ہیں۔ اس دنیا میں زیادہ بڑی کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو انڈر کرنٹ چیزوں کو دیکھ سکیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کر سکیں۔ اس کی ایک مثال جاپان کی ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان مہوری گروپ کے ساتھ تھا۔ جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کیا۔ جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی اگست 1945 میں 2 ایٹم گرائے۔ اس کے بعد جاپان پوری طرح تباہ ہو گیا۔ اس وقت جاپان کا لیڈر ہیروہٹو ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ سرفیس پر جو حالات ہیں وہ جاپان کے لیے ناموافق ہے، لیکن انڈر کرنٹ جو صورتحال ہے وہ جاپان کے لیے ایک موافق امکان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جاپان نے 2 کام کیے۔ ایک طرف جاپان نے یہ کیا کہ اس نے امریکہ سے ٹکراؤ کو ایک طرفہ طور پر ختم کر دیا اور اپنی ساری طاقت تعلیم اور انڈسٹری کی طرف موڑ دیا۔ تقریباً 25 سال کے بعد جاپان کی ایک نئی تاریخ وجود میں آ گئی۔ جاپان نے نہ صرف جنگ کے نقصانات کی تلافی کر لیا بلکہ اس نے اتنی ترقی کیا کہ جدید دور میں اکنامک سپر پاور بن گیا۔ یہ معجزہ اس طرح پیش آیا کہ جاپان نے سرفیس کے حالات کو نظر انداز کیا اور انڈر کرنٹ جو امکانات چھپے ہوئے تھے ان کو استعمال کیا۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسائل کو نظر انداز کیا، مواقع کو استعمال کیا۔ اس کی دوسری مثال انڈیا کی ہے۔ انڈیا میں تقریباً 200 سال برٹش حکومت قائم رہی۔ 1857 میں انڈیا میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی ہتھیاروں کے بل پر شروع ہوئی۔ آزادی کی یہ جنگ تقریباً 60 سال تک جاری رہی، لیکن اس کا نتیجہ صرف تباہی و بربادی ملی۔ آخرکار 1919 میں مہاتما گاندھی سیاست کے میدان میں آئے۔ اس وقت انڈیا ایک تباہ شدہ ملک بنا ہوا تھا۔ مہاتما گاندھی نے اپنے سوچ بچار کے ذریعے یہ جانا کہ یہاں انڈر کرنٹ ایک صورتحال موجود ہے جو انڈیا کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ وائلنس کا طریقہ چھوڑ کر امن کا طریقہ اپنایا جائے۔ مہاتما گاندھی نے اس اصول کو لے کر انڈیا کی تحریک آزادی کو نیا روپ دے دیا۔ مہاتما گاندھی کی پرامن یعنی نان وائلنس جدوجہد برٹش حکومت کے لیے نیا مسئلہ بن گیا۔ انگریزوں نے محسوس کیا کہ وائلنس والی آزادی کو دبانا آسان تھا، کیونکہ لوگ برٹش حکومت کے خلاف ہتھیار یوز کرتے تھے تو برٹش حکومت کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ ہتھیار کا استعمال کر کے انہیں کچل دیں۔ لیکن اس تبدیلی نے حکمرانوں سے ہتھیار کے استعمال کا جواز چھین لیا۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ اس دور میں ایک برٹش کلکٹر نے اپنے سیکریٹریٹ کو تار بھیجا کہ یہ بتائیں کہ شیر کو ہتھیار کے استعمال کے بغیر کیسے ہلاک کیا جائے۔ اس نے انگریزی میں لکھا تھا، کائنڈلی وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی۔ یہ ایک سیکولر مثال ہے کہ کس طرح ایک لیڈر نے اپنے زمانے کے انڈر کرنٹ حالات کو سمجھا اور کامیابی کے ساتھ اس کا استعمال کیا۔ یہ فطرت کا ایک اصول ہے جو ہمیشہ ہر شکل میں موجود رہتا ہے۔ اس فطری اصول کو ہر مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ سیکولر مقصد ہو یا مذہبی۔ یہ فطری اصول موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے پوری طرح موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور حکیمانہ انداز میں اس کو استعمال کیا جائے۔ ہم یہاں پر ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جھگڑے کے معاملے میں انسان ہمیشہ سے
صرف یہ جانتا تھا کہ ایسے معاملے میں صرف دو میں سے ایک چوائس ہے، جنگ یا شکست، جبکہ قانون فطرت کے مطابق یہاں ایک اور چوائس موجود ہے جس سے پوری تاریخ میں انسان بے خبر رہا۔ وہ چوائس یہ ہے کہ ایک طرفہ صلح کے ذریعے امن قائم کر لیا جائے اور پھر حکیمانہ منصوبہ بندی کے ذریعے موجودہ مواقع کو بھرپور طور پر استعمال کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کریں کہ نہ فریق ثانی سے ٹکراؤ کیا جائے اور نہ پسپائی کا طریقہ اختیار کیا جائے، بلکہ خاموش منصوبہ بندی کے ذریعے امن کی طاقت کو، پاور آف پیس، استعمال کیا جائے۔ صلح حدیبیہ کے تاریخی واقعے کے تحت اللہ نے رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے اس حکمت کا عملی مظاہرہ کروایا، اور دنیا نے دیکھا کہ رسول و اصحاب رسول کو سب سے بڑی کامیابی اسی صلح کے بعد ملی۔ لیکن یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے کہ صلح حدیبیہ کے کامیاب مظاہرے کے باوجود مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس عظیم حقیقت سے بے خبر رہے۔ جب کامیابی تمام انسانوں کو محبوب ہے تو کامیابی کی تدبیر بھی تمام انسانوں کو محبوب ہونا چاہیے۔ امن کا فارمولہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی موجود رہتی ہے، اس لیے تمام مسائل کو نظر انداز کرو اور مواقع کا استعمال کرو۔ اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونٹی، یہی امن کا راز ہے۔ امن کا یہ فارمولہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دریافت نہ کر سکا۔ پیغمبر کے اس امن فارمولے نے تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس نئے دور کو ایک لفظ میں ڈیسنٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاور کہا جا سکتا ہے۔ امن کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور امن کے ذریعے ہی دنیا میں تمام کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم سینکڑوں سال سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے امن کے وزڈم کو استعمال کرنا نہ سیکھے۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے اور امن کے راستے سے کامیابی کی ساری راہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔